Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، شب برات میں یہ 8 رکعت نماز نفل ضرور ادا کریں۔ اس رات میں جہاں آپ دیگر نوافل کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری آپ کے لیے یہ تجویز ہے کہ ان 8 رکعت نوافل کو آپ لازمی پڑھیں، اس لیے کہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ نماز اللہ کریم کو انتہائی زیادہ پسند بھی ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نوافل جو ہیں، کیا مطلب کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ یہی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا یہ آپ کے لیے مشورہ ہے کہ اس رات میں چونکہ نوافل کا کثرت سے پڑھنے کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس رات میں ان نوافل کو پڑھنا بھی آپ بالکل مس نہ کریں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے، اور اس نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں، اس میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، مکمل ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ مکمل ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس لیے شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک سنیے تاکہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ سامعین مکرم، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب تک باقی رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب آپ عشاء کے 4 رکعت فرض ادا کر لیتے ہیں تب سے اس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر صبح طلوع فجر تک باقی رہتا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، مگر ان کے پڑھنے کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی کہ صبح جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اٹھ کر یہ نماز ادا کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تب بھی اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے، اس میں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کی رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں، تو 2 رکعت کر کے آپ اس کی 8 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، یعنی 12 رکعتیں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ملتی ہیں۔ اب سب سے پہلے تو اس کے لیے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سب سے پہلے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک یہ مکمل پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اب اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد کون کون سی صورتیں پڑھیں، یا پھر تہجد کی نماز کے لیے سورۃ فاتحہ کے بعد کون سی صورتیں پڑھنا ضروری ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، ان نوافل کے پڑھنے کے لیے، یعنی تہجد کے نوافل کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص صورتیں پڑھنی نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ ان کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، سورۃ اخلاص، آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ لی، پھر رکوع و سجود کر کے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ پھر سورۃ اخلاص پھر سے تلاوت کریں، پھر رکوع و سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طریقے سے آپ 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں گے۔ پھر 2 رکعت کر کے آپ 8 رکعتیں پڑھنا چاہیں، 12 رکعتیں پڑھنا چاہیں، جتنا آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ یاد رکھیے، نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے، ضروری، لازمی، فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیت آپ کے دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ جب آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں نماز تہجد پڑھنے لگا ہوں تو یہی نیت ہی کافی ہے۔ اب اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے الفاظ یہ ہیں: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ ہے اس کی نیت کا طریقہ۔ تو سامعین مکرم، یہ تہجد کی نماز ہے۔ بہت سارے لوگ
چونکہ اس رات میں عبادت تو کرتے رہتے ہیں، مگر جب نماز تہجد کے پڑھنے کا وقت آتا ہے اس وقت یا تو وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا یہ نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ اس بابرکت رات میں آپ اس بابرکت نماز کو ضرور پڑھیے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔